حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہوگی، پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی بدترین بادشاہ ہوگی۔ 3 درجے بیان کر کے، تو جب ملوکیت بدترین کاٹ کھانے والی بدترین بادشاہت میں ملوکیت نے اپنا پورا وزن کاٹ کھانے والے بادشاہ کی جھولی میں یعنی یزید کی جھولی میں ڈالا، سلامتی کی جھولی میں، تو کیا بنا؟ پورے کا پورا معاشرہ جو عروج پر تھا پھر زوال کر، پھر بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے سمجھ آ رہی ہے؟ پورا معاشرہ جو عروج پر تھا وہ کیا ہوا؟ زوال پیدا ہوا۔ اب اس عروج کو، جس عروج کو محمد رسول اللہ نے عروج بخشا تھا، جس معاشرے کو محمد رسول اللہ نے معاشرتی اقدار بھی دیے تھے، سیاسی اقدار بھی دیے تھے، مذہبی اقدار بھی دیے تھے، روحانی اقدار بھی دیے تھے، وہ معاشرہ جب دوبارہ روبہ زوال ہو گیا تو ان کو اٹھانے کے لیے پھر کوئی ایک ایسا شخص چاہیے تھا کہ جس طرح محمد رسول اللہ نگاہ الہی میں ہے، وہ شخص بھی ایسا ہو جو یا نگاہ الہی میں ہو یا نگاہ کیونکہ نگاہ الہی اور نگاہ محمدی کے علاوہ کوئی تیسرا جتنی جدوجہد کر دے اس زوال کی معاشرے کو پھر عروج نہیں بخش سکتا۔ سمجھے؟ پھر فطرت نے اپنے رد عمل کو اٹھارا، فطرت نے رد عمل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یزید کے، جس طرح فرعون کے خلاف موسیٰ کو کھڑا کیا تھا، نمرود کے خلاف سیدنا ابراہیم کو کھڑا کیا تھا، اسی طرح فطرت نے یزید کے خلاف امام حسین کو کھڑا کر دیا۔ اور امام حسین کو کھڑا کرنا یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، اور کوئی کھڑا ہونے کے پوزیشن میں ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں تھا، چونکہ انقلاب برپا کرنے والا وہ تھا جو نگاہ الوہیت میں تھا، اور نگاہ انقلاب کو بچانے والا وہ تھا جو نگاہ محمدی میں تھا۔ محمد رسول اللہ سفر پر آتے اور سفر پر جاتے تو سب سے پہلے واپسی پر سیدہ فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے ہیں فاطمہ میرے حسن اور حسین کو لاؤ، اور جب سفر پر جاتے تو سب سے پہلے وہی دروازہ کھٹکھٹاتے۔ تو رسول اللہ کی جس طرح اللہ نے قد نرا تقلب رسول اللہ کو اپنی نگاہ میں رکھا، ویسے ہی رسول اللہ نے حسین کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ اللہ نے گویا کہ جیسے رسول اللہ کو تیار کیا، رسول اللہ نے ویسے ہی حسین کو تیار کیا، چونکہ حضور فرما چکے تھے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جب یہ انقلاب اور یہ تبدیلیاں جو میں کر کے جا رہا ہوں ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا تو جو مجھ سے ہوگا وہ تمہیں کو عروج بخش دے گا۔ تو گویا ہوا ہے کہ کیسے امام حسین کو اللہ حضور نے اپنی نگاہ میں رکھا، ذرا دیکھیے، بچپن سے لڑپن، جوانی، آپ سب کے نواسے ہیں، کس کا نہیں؟ سب کے نواسے ہیں، لیکن کوئی دوستوں میں جب کوئی عزت دار آدمی، وزادار آدمی، اچھا کھاتا پیتا آدمی محبت کا یہ پہلو بھی رکھتا ہے کہ نواسوں کو کندھوں پہ اٹھائے اور جا کے گلیوں میں پھرتا رہو، اور پھر رسول جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ینطق، ناتا کا ینطق یہ نطق ہے، اور نطق ایک لفظ کی ادائیگی کو کہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ تو ایک لفظ کی ادائیگی میرے بغیر نہیں کرتا، کندھوں پر حسین کو میری اجازت کے بغیر کیسے اٹھا کے دے سکتا؟ تو یہ سب اس کی اللہ کے احکام کی پیروی میں، اللہ کے حکم کی پیروی میں تیاری ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ نے وہ سنی حضور علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو علماء بیٹھے، نماز میں حرکت قلیل اور حرکت کثیر پر فقہ کی بڑی بحث ہے۔ حرکت قلیل ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی، حرکت کثیر کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، سب کا فتویٰ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، 2 روایتیں، امام حسین آتے ہیں اور امام حسن، دونوں کے بعد کثرت سے امام حسین آتے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ساتھ رکھا ہوا، تو جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو وہ بھی ساتھ رکوع کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، جب حضور سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ پشت پر چڑھ جاتے ہیں،
پھر حضور پشت پر سے ان کو اتارتے ہیں اور پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پھر پشت پر چڑھ جاتے ہیں، پھر دوسری بار پشت سے اتار کے اٹھاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، وہ پھر سجدے پر چڑھ جاتے ہیں، حضور پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے ان کو ایک طرف کھڑا کرتے ہیں اور نماز جاری رکھتے ہیں۔ تو گویا حرکتیں قلیل کیا حرکتیں کثیر ہو رہی ہے، لیکن نماز میں وقفہ آ رہا ہے، چونکہ یہ نماز محمد رسول اللہ کی ہے اور جو حرکت ہو رہی ہے وہ حسین ابن علی کے لیے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حضور نماز پڑھتے تو آگے آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے پشت مبارک پر، اور یہ احادیث ہیں، یہ تاریخی روایات ہیں، پشت پر سوار ہو جاتے۔ تو صحابہ کرام اتنا، ایک روایت میں اتنا طویل ہو گیا سجدہ کہ ہم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سنا، سوچا کہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ نہ پیش آ گیا ہو، دو آرام، کچھ صحابہ نے سمجھا کہ وہی جس کی وجہ سے حضور رکے ہوئے، اور کچھ صحابہ کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا کہ کوئی حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، وصال تو نہیں ہوگی، اتنا طویل سجدہ۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ کے سجدے تو ویسے بھی طویل ہوتے ہیں، تو اتنا طویل سجدہ۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ گمان ہمیں غالب ہو گیا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو ہم نے یوں سر کو اٹھا کے دیکھا، اور جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں عجیب منظر ہے کہ حضور بدستور سجدے میں ہیں اور پشت پر حسین سوار ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا سجدے طویل کر سکتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کسی نے کیا خوب کہا، کیا خوب کہا اس پورے منظر کو کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، در پہ بطول کے امامت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے حضور، در پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ تو گویا یوں نگاہوں میں، اور پھر ایک دفعہ جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو رستے میں امام حسین بچوں سے کھیلتے تھے، تو حضور صحابہ کا بیان ہے کہ حضور کبھی ادھر جاتے وہ جس طرف بھاگتے ان کے پیچھے بھاگتے، اور بالآخر ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے یوں امام حسین کو دبوچا، اور پھر اپنی زبان حضور نے امام حسین کی زبان منہ کے اندر ڈال، امام حسین نے زبان چوسی۔ تو یہ وہ مظاہر تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے رسول اللہ کو اپنی نگاہ میں رکھا تھا اور پروان چڑھایا، اسی طرح رسول اللہ نے حسین کو اپنی نگاہ میں رکھ کے پروان چڑھایا، اور کیا معیارات سیٹ کر دیا، حسین منی وانا من الحسین کے کیا معیار بنائے، فرمایا خبردار علی سے، فاطمہ سے، حسن سے اور حسین سے، ان سے جو لڑا وہ محمد رسول اللہ سے لڑا، ان سے جس نے محبت رکھی اس نے محمد رسول اللہ سے محبت رکھی۔ فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھی تو کوئی قافلہ آیا، ام المومنین غضبناک تھی اور فرماتی ہیں اس قافلے کے نمائندے کو خاطب کر کے کہ تمہاری مسجدوں میں اور تمہارے حلقوں میں رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، ہماری ماں یہ کیسی بات فرما رہی ہے، کون ہے جو رسول اللہ کو گالی دے؟ فرمایا کیا تم بیٹھ کے علی کو گالیاں نہیں دیتے ممبروں پر؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں واللہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا، من سبا علی فقد سبا، جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح۔ حضور نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے جنگ کی اس نے رسول اللہ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان کا بغض رکھا رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میرا بغض رکھا۔ اللہ کے رسول کا اپنا کوئی بغض نہیں، یہ حسن اور حسین کا بغض ہے جو بغض مصطفیٰ ہے، یہ سیدہ کائنات کا بغض ہے جو بغض مصطفیٰ ہے، یہ مولا کائنات کا بغض ہے جو بغض مصطفیٰ ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس سوسائٹی میں وہ تفریق کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے ہمارے گھر والے ہیں، رسول اللہ معاذ اللہ خواہش نفس کے گھر والوں کے لیے یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ معاشرہ ناسبیت اور چند جماعتوں نے، چند لوگوں نے ناسبیت کے بیچ بول دیے، اور ایسے بدبخت لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ مفت کی لڑائی ڈال دی ہے صحابہ
لڑائی اپنی روٹیوں کے لیے، اپنی مسجدوں کے لیے، مفت کی لڑائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خدا کی قسم اٹھا کے بتائیں، آپ حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر ہو تو آپ رسول اللہ کے گھر والوں کو اپنے جیسے سمجھیں گے جس کے باپ نے آپ کو کلمہ پڑھایا، آپ کو کفر سے ایمان کی طرف لایا، آپ ناپاک تھے، آپ کو پاک کیا، آپ جاہل تھے، آپ کو عالم کیا، آپ کو رشتوں کا تقدس نہیں تھا، آپ کو رشتے پڑھائے، اور جب پڑھا دیے تو آپ کہیں گے رسول کی آل سے میں افضل ہو گیا۔ مطلب کوئی عقل کا بھی تقاضا ہے اس کا۔ فیبریکیٹڈ دین نہیں چاہیے ہمیں وہ دین چاہیے جو قرآن و سنت سے آئے اور عقل کی تعبیر کے مطابق ہو۔ تو گویا صحابہ اور اہل بیت اطہار میں یوں جوڑ کے رکھو، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے اور اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کر کے کسی صحابی کی تنقیص کی طرف جانا اس فکر پر بھی لعنت پہ۔ یہ تو یہ بات کی روٹیوں کے دھندے، اس دور میں دھندے نہیں تھے۔ خلفائے راشدین اور اہل بیت تو شیر و شکر تھے، یہ بنی امیہ سے اختلاف تھے، خود جائز اختلاف، تو جائز اختلاف۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے اس طور سے اہل بیت کو وہ جوڑ کے رکھا۔ آپ اہل بیت اور صحابہ میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ مصلی پر آگے کر دیں کہ آپ جماعت کروائیں، امام بنا دیں، بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور مولا علی وہ ہیں کہ امام ابو بکر اس وقت تک نماز مکمل نہیں کر سکتا جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھے۔ آپ ابو بکر کو چھوڑیں گے یا پیچھے علی جس پر درود پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کو چھوڑیں گے؟ لہٰذا ان بحثوں میں نہ پڑا کریں، ایسی بحث کرنے والا شیطان ہے، اور یہ بحث کرنے والا کہ اگر آپ زیادہ تذکرہ اہل بیت کا کریں یا تو شیعہ تو نہیں ہوگا، شیعہ دن البندے اٹھ لیتے ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا، ہمارے مزاج نہیں ہے نہ تحریک کا نہ ہمارا، بنتا تو یہ کہ ان کو پکڑ کے جوتے لگائے گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ مطلب آپ کے 4 بچے ہوں تو کسی ایک کے ساتھ آپ کا زیادہ رجحان نہیں بن سکتا، آپ 4 بہن بھائی ہوں تو کسی ایک کے ساتھ آپ کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی، آپ کا باپ اور ماں ہے تو کسی ایک کے ساتھ آپ کی زیادہ موالسط نہیں ہوتی، یہ فطری بات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی بحثیں کی، تو لہٰذا اس چکروں میں بالکل نہیں پڑنا۔ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں، اس سے رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی خوشی ہر خوشی سے بالا ہے، اور یہی صحابہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ حضرت عمر فرماتے تھے جب عبداللہ ابن عباس حضرت اپنا عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس حضور کے چچا نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنی خوشی مجھے آپ کے چچا کے اسلام قبول کرنے کی ہے، واللہ اگر میرا چچا بھی کرتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اسی لیے کہ میرا چچا کرتا تو رسول اللہ کو کتنی خوشی ہوتی، تھوڑی سی ہوتی کہ ایک امت ہی شامل ہو گیا، لیکن اپنے چچا نے کیا ہے تو رسول اللہ کو بہت خوشی ہے، تو میری اس خوشی میں زیادہ خوشی ہے جس میں رسول اللہ کی زیادہ خوشی ہے۔ لہٰذا اس چکروں میں نہیں پڑنا۔ اب جس طرح اللہ نے نگاہ الوہیت میں رسول اللہ کو تیار کیا، اسی طرح رسول اللہ نے نگاہ نبوت میں حسین کو کیا۔ اس لیے اقبال نے کہا، علامہ نے فرمایا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید۔ اب بس 2 قوتیں رہ گئی ہیں جہاں سے آپ نے زندگی کی خیرات لینی ہے۔ اب یہ مسلک مکتب یہ ثانوی چیزیں رکھیں گے، مگر اصلاً اب 2 فرقے ہیں، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضور فرماتے ہیں نا کہ حسین منی وانا من الحسین، حضور شیخ الاسلام اس کی بڑی شاندار تعبیر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا اس پہلو پر کہ حسین منی تو واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میرا خون ہے، میرا تربیت یافتہ ہے، میری صفات کا مظہر ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ازل سے لے کر 60 ہجری تک
تو حسین منی ہے، اور 61 ہجری سے اب قیامت تک محمدیت کی پہچان حسینیت سے۔ اب اصل محمدیت وہی ہے جس پر حسینیت کی سٹیمپ ہوگی۔ جس سٹیمپ حسینیت کی سٹیمپ نہیں ہے وہ اصل محمدیت نہیں ہے، وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، فیبریکیٹڈ۔ فرمایا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این قوت از حیات آیت پدید۔ اور آگے اقبال نے فیصلہ کرتا ہے، واہ واہ، اقبال فرماتا ہے زندہ حق از قوت شبیر یس۔ اب جب حسین اور یزید دو فکر سامنے آ گئی، دو مکتب فکر آ گئے، تو سن لو زندہ حق از قوت شبیر یس۔ اب حق جہاں زندہ ہوگا وہ حسین کے نام سے زندہ ہوگا۔ زندہ حق از قوت شبیر یس، جہاں کہیں خیرت کا تقاضا ہوگا حسین کے نام سے ہوگا، اگر کہیں جرت کو کوئی تقاضا کرے گا حسین کے نام، جو خیرت کے نام پہ لڑے گا حسینیت کا نام لے گا، جو جرت کے نام پہ لڑے گا حسینیت کا نام لے گا۔ باطل آخر داغ حسرت میل یس، حسین نے باطل کو ایسی شکست دی کہ وہ حسرت کا داغ لے کر چھپ گیا۔ حسرت تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن آباد کر۔ کہتے ہیں کہ تا قیامت قطع استبداد کر، حسین نے ایسی قربانی دی کہ قیامت تک استبداد جڑ کاٹ کر، قیامت تک استبداد کی جڑ کاٹ کر، اور حسین کے خون نے ایک ایسا چمن آباد کیا جو اب قیامت تک قائم۔ اور یہ چمن ایسے نہیں آباد ہوا، یہ چمن بڑی ظلم اور ستم کے بعد آباد ہوا۔ یہ دین کی جو حسین، جو رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا تھا اور جس کو امام حسین نے بچایا، یہ آسان کام نہیں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان کام نہیں۔ حسین نے بھی قربانی دی، حسین کے بچوں نے بھی قربانی دی، حسین کی بیٹیوں نے بھی قربانی دی، حسین کی بہنوں نے بھی قربانی دی، حسین کے بیٹوں نے بھی قربانی دی، رسول اللہ کے پورے گھر نے قربانی دی۔ اور ظلم کی حد دیکھیے، ظلم کی حد۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد دیکھیے حق آپ سے پورے تقاضے کرتا ہے، پورے تقاضے مانگتا ہے۔ امام حسین کو جب شہید کر دیا، لوگ امام حسین کی شہادت تک کے ظلم کو بیان کرتے ہیں۔ میرے نزدیک جو ظلم ہے وہ شہادت حسین کے بعد شروع ہو رہا تھا، کہ جب امام حسین شہید ہو چکے، وہ یزید کے لوگ، وہ عمر بن سعد، وہ ابن زیاد، وہ بنو امیہ کے پالتو کتے جو اہل بیت کے خیموں کو جلا رہے تھے حسین کے شہید ہونے کے بعد، وہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید حسین، سر کٹے حسین کے جسم کو روند رہے تھے۔ 70 یا 40 گھوڑوں نے حسین کے جسم کو یوں روندا کہ حسین کے جسم میں کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی، چورا چور ہو گیا اور یوں زمین سے پیوست ہو گیا۔ پھر کسی بدبخت نے آ کے قمیض اتارا، کسی نے پاجامہ اتارا، حسین کو برہنہ کر دیا۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ پھر خیمے جلا دیے، پھر مال و اسباب لوٹ لیا اور کہا کہ کچھ نہیں چھوڑنا، کہیں یزید کے پاس حسین کے لوگ وہ خط نہ پہنچا دیں جو کوفیوں نے خود بھیجے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اونٹوں پر بٹھا کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو اس سلطنت میں جو رسول اللہ کے نام پر لی گئی 22-25 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت میں حضرت زینب کو امام حسین کی زوجہ اور بیٹی کے ساتھ ایک اونٹ پر جب باندھا گیا اور جب وہ حسین کی لاش کے پاس سے گزرے تو ان کے بند کھل گئے جو انہوں نے اپنے صبر کے بند باندھے ہوئے، اور امام حضرت سیدہ زینب آہوزاری کر کے روک کے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ بنات کا سبایا، یا رسول اللہ آج آپ کے نام پر لی گئی زمین اور سلطنت میں وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ یہ اور پھر جب سر حسین گیا تو یزید کہتا تھا بنو ہاشم پر تو نبوت ہی کوئی نہیں اتری، یہ تو سب ڈرامہ تھا، اور آج ہم نے بدلہ لے لیا، انہوں نے ہمارے بدن میں مارے تھے، ہم نے ان کے کربلا میں مارے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہتے ہیں مولویوں کو جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید کو بچاؤ گے
تو حضرت معاویہ کا دفاع ہوگا، ان کو بچاؤ گے تو صحابہ کا دفاع ہوگا۔ ان لوگوں کا صحابہ کے دفاع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صحابہ تو ہے ہی اتنے بلند، ان کو کسی کے دفاع کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ، ان کا بغض آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کے عمل میں کمی بھی ہو تو قیامت کے دن کہیں یا رسول اللہ آپ کی شریعت پر تو پورا عمل نہیں کر سکیں، لیکن اس دل میں آپ کے دشمن کے بارے میں رائے برابر بھی کوئی رعایت نہیں ہے، رائے برابر بھی کوئی رعایت نہیں، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ کے بیٹے کے کوئی منہ پہ تھپڑ مار دے تو آپ 3 نسلیں اس کی طرف پلٹ کے نہیں جاتے، اور رسول اللہ کے بیٹے کو جنہوں نے سوا کر دیا ان کے ساتھ ہم اصطلاحات بتا کرتے ہیں کہ ان کو بچایا کیسے جاتا ہے۔ لعنت ہے ایسی فکر پر، ایسے دین پر اور ایسی اصطلاحات پر۔ اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑ کے حسین نے وہ لکیر کھینچی جس لکیر نے انقلاب محمدی کو ابدیت دے دی، اور معاشرے میں جتنے خرابیاں تھیں ان کے خلاف حسین کھڑے ہوئے۔ آخری بات، بس بات ختم کرنا، امام آپ کا یزید سے کیا اختلاف ہے؟ آپ کہتے ہیں اس نے قتل کیا امام حسین، یہ کہتے ہیں اس نے اہل بیت کی گستاخی کی۔ امام حسین کا یزید سے کیا اختلاف تھا؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ ابھی تو قتل نہیں ہوئی تھی، شہادتیں نہیں ہوئی تھی، تو امام حسین یزید کے خلاف گئے کہ نہیں گئے؟ تو حسین کے پیش نظر کیا اختلاف تھا، وہ کدھر ہے اختلاف؟ ہم تو اختلاف یہ رکھتے ہیں نا کہ اس نے ظلم کر دیا، شہید ہو گئے۔ حسین کا اختلاف یہ نہیں تھا، حسین کا اختلاف یہ تھا کہ یزید معاشرے کی قدروں کو تباہ کر رہا ہے، محرمات کو خراب کر رہا ہے، پھر سے بے حیائی اور یانی کو فروغ دے رہا ہے، کرپشن اور بےایمانی کو فروغ دے رہا ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور اپنے لونڈے بڑے بڑے صحابہ کو معطل کر کے اپنے لونڈے اور اپنے رشتہ دار بنو امیہ کے جو لونڈے ہیں، لونڈے لپیڑے ہیں، ان کو عہدوں پر ڈال دو۔ یہ امام حسین کا اختلاف ہے، اور یہی اس نظام کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے۔ اس نظام کے اندر جب یہ وہ ساری خرابیاں ہیں یہ یزید کے نظام میں تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ پہلے فرعون تھا، پھر یزید تھا، نمرود تھا، ہم اس دور میں جس میں یزید بھی ہے، فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے اور حمان بھی ہے۔ اس دور کے یزید کی مجلس میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو، کاہے کو آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا ایک جملہ کہ دین باطل کے خلاف مزاحمت کرنا، آپ مزاحمت نہیں کر سکتے تو آپ سب کچھ ہیں، دین پر نہیں۔ تو جو بندہ اس نظام جس نے اس نظام کے خلاف، جس نظام میں بے حیائی ہے اس کے خلاف، آپ میں مختلف صلاحیت ہے، کوئی اکانومی کو جانتا ہے، کوئی سیاسیات کو جانتا ہے، کوئی نظریات کو جانتا ہے، کوئی اپنے اپنے شعبے میں جو خرابی ہے اس کی مزاحمت کرنا، نظام کو ٹھیک طرف لے کر جانا اور خرابیوں کو ختم کرنا، دبانا، ان کے خلاف جد و جہد کرنا، یہی مقصد دین محمدی ہے، اور یہی مقصد ہے تحریک منہاج القرآن۔ ہم آپ نے حضور شیخ الاسلام کا سنا، وہ ایک جملہ نظام 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 کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ یہ نظام ہی تھا جس نے، چونکہ ایک بات ذہن میں رکھ لی، علامہ نے کہا تھا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ نظام سودی ہر چوک میں بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور آپ مسجد میں تسبیح پڑھ کے سمجھیں گے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اس نظام کو بدلے بغیر اور اس کی مزاحمت کیے بغیر آپ کچھ مقام اللہ کے ہاں پا لیں گے۔ خیال است محال است جنوب، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹکراؤ ہے۔ پہلے صبر، مکی دور اور مدنی دور میں ٹکراؤ۔ جب آپ تھوڑے تھے تو صبر، اب جب 56 ملک ہیں اور یہاں پاکستان جو سارے ہی مسلمانوں پہ 99%، وہاں آپ نے باطل کے خلاف مزاحمت نہیں کرنی تو کہاں کرنی ہے؟ آپ کس کے انتظار میں؟ آج اگر ابابیل آ جائیں تو وہ ہمیں ہی مار دیں گے۔ تو لہٰذا اپنی ذات سے مزاحمت شروع کیجیے، آپ کے نفس میں جو خرابیاں ہیں ان کو نکالیے، آپ کے دل میں جو خواہشات، خرابیاں، ناجائز دعیات، مفادات ہیں جن کے لیے کمپرومائز ہیں، ان سے دور ہوئیے، اندر اور باہر کو صاف کیجیے، آہستہ آہستہ۔ پھر گھر میں برائیوں کو دور کیجیے، پھر گلی محلے میں فساد پر سفر جاری رکھیے، یعنی ہر بندہ
جو حسینی ہے اس کے کردار کی خوشبو آنی چاہیے، اور وہ جہاں جائے لوگوں کو پتہ ہو کہ اس بندے نے غلط بات پہ چپ نہیں کرنا۔ اگر آپ روتے تذکرے حسین کرتے، نعرے لگاتے، دیگے بناتے، نظر و نیاز کرتے، عمریں گزر جائیں گی اور حسینی کردار نہیں آئے گا، باطل کے خلاف مزاحمت نہیں آئے گی، بدی کے خلاف رد عمل نہیں آئے گا، تو آپ سب کچھ کر کے جا رہے ہیں، نہ آپ کا دین محمدی سے کوئی تعلق ہے، نہ ذات حسینی سے کوئی تعلق ہے، چونکہ وہ بنیادی طلب ہی یہ رکھتے ہیں، آپ اس کی طرف جانے کو تیار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ آج کا پیغام تھا کہ منصب حسینی اور نسبت حسینی کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں حسینی ہوتا ہے وہاں پھر یزید نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حال پر کرم فرمائے۔ کوئی بات سما خراشی کسی کی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ والسلام علیکم۔